یہ میرے کسی بھائی نے پرچہ یہ کہ دوپہر کو جو زوال کا ٹائم ہے، اس زوال کے ٹائم جو بھی ٹائم ہوگا اس سے پہلے نہ جمعے کی اذان ہوگی نہ ظہر کی اذان ہوگی. جمعے کی اذان اور ظہر کی اذان، جمعے کی سنتیں، ظہر کی سنتیں زوال ٹائم کے بعد. جو بھی زوال کا ٹائم ہوگا، کبھی ہوگا 12 بجے، کبھی ہوگا 12:15، کبھی ہوگا 12:30، کبھی ہوگا 12:40، کبھی ہوگا پونے 1 بجے. جو زوال ٹائم ہے اسی زوال ٹائم پر ظہر کے اس سے پہلے نہ ظہر کی اذان نہ جمعے کی اذان نہ اس سے پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے. اصول یہی ہے. اور یہاں بر صغیر میں 2 علاقے ایسے ہیں جہاں 12:30 بجے کے بعد زوال ہوتا ہے. کچھ مہینوں 12:30 بجے کے بعد زوال ہوتا ہے. وہ 2 علاقے ہیں کچھ مہینوں، ایک کشمیر اور ایک سندھ جو راجستھان سے ملا ہوا علاقہ ہے. وہاں 1:15 بجے کبھی کبھی زوال کا ٹائم آتا ہے. وہاں پر یہاں کشمیر میں بھی 2-3 مہینوں میں، اسی فروری اور مارچ کے مہینے میں یہاں 1:15 بجے کے قریب زوال کا ٹائم. بہرحال یہ مسجد والوں کو بھی، اماموں کو بھی اچھی طرح سے سمجھ کر کے رکھنا ہے. 3 ٹائموں میں نماز پڑھنے کی ممانعت حدیثوں میں ہے. 3 ٹائموں میں، ایک ہے طلوع آفتاب، ایک ہے زوال آفتاب، ایک ہے غروب آفتاب. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان 3 ٹائموں میں سورج کی پوجا کرنے والی قومیں سوریہ نمسکار کرتی ہیں. ان 3 ٹائموں میں قرآن اعلان کر کے کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. نہ سورج کو سجدے کرو نہ چاند کو سجدے کرو، سجدے اس کو کرو جس نے سورج و چاند پیدا کیا. ہمارا دین حق. مخلوق ہے، وہ معبود نہیں ہے. تو جو قومیں مخلوقات کو معبود بناتی ہیں، سورج کی پوجا کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن ٹائموں میں وہ سورج کی پوجا کرتی ہیں ان ٹائموں میں ہم نماز بھی نہیں پڑھیں. چنانچہ اکبر بادشاہ نے جو نیا دین شروع کیا تھا بر صغیر میں، اس دین میں اس نے 3 ٹائموں میں پوجا پاٹ شروع کی تھی. اور وہ خود بھی پوجا کرتا تھا. صبح کو سورج نکل لال قلعے میں بیٹھ کر سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھتا تھا. میں نے خود ایک بہت مشہور شہر میں صبح کو طلوع آفتاب کے وقت پوجا پاٹ کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا. میں بتا دیتا ہوں، شہر کا نام ہے برہان پور. یہ مدھیہ پردیش میں ہے. اس برہان پور کی خصوصیت یہ ہے کہ بر صغیر کا سب سے بڑا محدث اس برہان پور میں پیدا ہوا ہے. بر صغیر کا سب سے بڑا حدیث کا ماہر اس برہان پور میں پیدا ہوا ہے. ان کا نام تھا شیخ علی متقی برہان پوری. انہوں نے کتاب لکھی ہے کنز الامال 16 جلدوں میں. اس سے زیادہ حدیثیں کسی کتاب میں نہیں. سب سے زیادہ اسی نے جمع کی ہے حدیث. کنز الامال لکھنے والا تھا علی متقی برہان، اسی شہر کے تھے وہ. علی متقی برہان پوری برہان پور شہر کے تھے. تو برہان پور شہر میں ہم گئے. اس برہان پور ہی میں شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل مری ہے اور وہیں دفن کی گئی تھی. 6 مہینے کے بعد اس کی لاش اٹھائی گئی اور پھر تاج محل میں دفن کی گئی برہان پور سے. اس برہان پور میں ہم صبح کو گئے تھے ایک مسجد دیکھنے کے لیے جو شاہ جہاں نے بنائی تھی. اور مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ جب امام کھڑا ہوتا ہے تو مسجد اس طرح سے بنائی گئی ہے کہ آخری صف میں جو آدمی ہے اس تک بھی ویسی آواز پہنچتی ہے جیسے پہلی صف کے آدمی. آج جو مسجد ہے ہم بھی کھڑے ہو گئے وہاں مسجد میں، اللہ اکبر پڑھا تو جو سب سے اخیر میں وہاں پیچھے کھڑا تھا اس نے کہا آواز آ گئی. پھر اس کو پہلی صف میں لایا گیا، پڑھا اللہ اکبر تو جیسے وہاں آواز آئی تھی ویسے یہاں بھی آواز آئی. یہ کوئی معجزہ نہیں، کوئی کرامت نہیں ہے. یہ آرکیٹیکچر کا ایسا کوئی سسٹم ہے کہ وہ آوازیں کیسے گھوم کر کے وہاں پہنچتی ہے. اس مسجد کو دیکھنے کے لیے گئے. مسجد کے باہر جب نکلے تو وہاں ایک آدمی پوجا پاٹ کر رہا تھا سورج کی طرف ایسے، کیونکہ سورج نکلنے والا تھا عشاء کا وقت. تو سورج کی پوجا کرنے والی قومیں سوریہ نمسکار کرتی ہیں، آتش پرست قومیں. ان 3 ٹائموں میں اللہ کے نبی نے ان 3 ٹائموں سے نماز پڑھنے کو منع کیا. طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب. یہ طلوع آفتاب جو سا ٹائم آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع، اور زوال آفتاب جس ٹائم آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع، اور غروب آفتاب جس ٹائم آئے گا اس ٹائم میں نماز پڑھنا منع. اور یہ ہر علاقے کے لیے الگ الگ ہے. ایسا ہو سکتا ہے اس وقت یہاں زوال آفتاب کا ٹائم ہے نماز پڑھنا منع، دوسری کے علاقے میں نماز پڑھی جا رہی ہوگی وہاں زوال آفتاب نہیں ہے. مسئلہ سمجھ کر کے رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا